أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 277 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ابتدائے اسلام میں نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابتدائے اسلام کا دور تھا اور نیا اسلام قبول کیا تھا، پہلے کافر تھے اور سود کا لین دین بھی عام تھا، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اچھا اب اسلام قبول کر لیا ہے تو جو پہلے کے سودی معاملات تھے جو ان کو کنٹینیو رکھا جائے، یا مطلب کہ اس دفعہ ان سے لے لیتے ہیں جن سے معاملات جاری ہیں، پھر اس کے بعد نہیں لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے دین اسلام میں، ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہاں جو پہلے سے سودی معاملات ہمارے چل رہے ہیں ان کو ایک دفعہ اختتام مل جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم سود نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی جو لوگ مومن ہو چکے ہیں اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب سے بچیں، اور جو تمہارے مقروض لوگ ہیں اور ان پر تمہارا کوئی سود باقی رہ چکا ہے تو اس کو سارے کے سارے کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم مخلص مومن ہو تو مخلص مومن جس کے پاس ایمان آ جائے تو وہ پھر کہاں دیکھتا ہے کہ کیا حکم کس طرح کب کیسے، وہ بس سر جھکا دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے پھر انہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے معاملات کی درستگی رکھو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا۔ کون سا سود باقی رہ گیا؟ یعنی اگر سود کے معاملات چل رہے تھے اور اس صورت میں ایمان والی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے سود کے معاملات چل رہے تھے ان کو پھر سمجھایا گیا اس آیت کریمہ کے ذریعے اور کہا گیا کہ تم لوگ سود کے معاملات کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، جتنا رہ گیا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر خود کو ایمان والا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہاں پر ایک طرح کی نشانی بھی بیان کی گئی کہ جو لوگ ایمان والا خود کو کہتے بھی ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، پھر اس کے باوجود سود لین دین اور لکھنے والا سارا کام وغیرہ وغیرہ یہ سارے کاموں میں برابر کے شریک ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں سود ہم حلال نہیں سمجھتے، ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو سود کو حلال سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لے دے رہا ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حرام کو، قطعی حرام کو حلال جاننا کفر ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور جو حرام سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے پھر بھی کر رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوگا، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ کا بھی، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، یاد رہیں کہ سود خوری ایک بہت سخت گناہ ہے۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ دو مجرم ایسے ہیں کہ کسی گناہ پر رب کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے، جس طرح کہ اگلی آیت میں آئے گا بھی اعلان جنگ کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سود کے معاملات آپس میں چل رہے تھے لیکن یہ آیت آ گئی، نازل ہو گئی، قرآن پڑھ لیا، قرآن سیکھ لیا، سمجھ لیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تو پھر تم مومن ہو،
اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا، یعنی جو مقروضوں کے اوپر ہے اس کو معاف کر دو۔ اگلی آیت کچھ اس طرح سے ہے 279، اس میں ذکر کر رہی تھی پچھلی آیت کے ساتھ یہ ریلیٹ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَزْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ یاد رہے کہ یہ جو اس آیت میں ڈوٹیڈ سے ورڈ یوز ہو رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ دو نقطے ہیں، جس طرح ان ابھی میں نے جب پڑھا تو جو لوگ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں سننے کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں گے ایسے لگ رہے ہیں دو ڈوٹس ہیں، لیکن وہ اوپر والا جزم ہے، لیکن اس فونٹ کے ساتھ وہ جزم نہیں لگ رہی، وہ نقطہ لگ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گی فونٹ چینج کرنے کی، لیکن بہرحال یہ نقطہ نہیں ہے، یہ جزم ہے، جس طرح تفعلو کے فا کے اوپر جزم ہے اور نیچے فا کا نقطہ، اور اسی طرح وَإِن تُبْتُمْ، تب با کے اوپر بھی چھوٹا سا نقطہ ہے تو وہ کیا ہے؟ جزم ہے، اور تم میم کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ کتنی پیاری آیت ہے یہاں پر بیان کی جا رہی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے اوپر تو ایک طرح کی تنبیہ، ایک طرح کی وعید کہ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر جان لو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے، رب کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ سود لین دین جاری رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، استغفر اللہ، اعلان جنگ تم سن لو اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے۔ یعنی اللہ اور رسول اللہ کی کس قدر ناراضگی ہے کہ جو سود لینے والا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا، یعنی تم پر دنیا میں بھی جہاد ہوگا ایسے لوگوں کے خلاف، اور آخرت میں بھی عذاب سخت ہوگا۔ اور یہ بہت حد درجے کی بدعملی ہے، یہ بدعقیدگی ہے کہ سود لینا اور دینا جائز سمجھا جائے اور حلال سمجھا جائے، اور اگر حلال سمجھتے ہوئے کیا جائے تو یہ تو مسلمانوں کا شیوہ ہی نہیں، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو قانون بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، پھر اب یہاں پر اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے۔ یعنی اب یہ قانون بیان کرنے کے پیچھے جو میں نے آیت کے آغاز میں کہا کتنی پیاری آیت ہے، یعنی لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ یعنی کہ اس قانون کے بعد اگر کوئی مقروض ہے اس پہ ظلم نہ کرو، اس سے سود واپس وصول نہ کرو، کیونکہ یہ اسلام میں آ گیا، یہ حکم آ گیا۔ لیکن اگر جتنا مال، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں، کسی نے آپ سے 50,000 لیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے سود وصول کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب اسلام کا حکم آ گیا تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ وہ سود اس کو نہیں لے گا، بالکل بھی نہیں لے گا، چھوڑ دے گا سارا، لیکن ہاں اصل مال کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں، ہاں اگر وہ معاف کر دے تو بہت زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے کچھ اس نے جس طرح 30,000 واپس کر دیے ہوئے تھے، 20 رہتے تھے، تو وہ کہہ دے کہ میں آج سے استغفر اللہ، توبہ، نعوذ باللہ، میں معاف کرتا، میں سود سے توبہ کرتا ہوں، میں سود سے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رجوع کرتا ہوں کہ میں آئندہ نہیں لوں گا، تو اس کے بغیر اگر اس 20,000 معاف کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے تو وہ بھی کر دیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر خود کی ضرورت ہے تو وہ اصل مال جو اس کے پاس موجود ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ مطالبہ کس سینس میں کرنا ہے وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ مقروض کو اگر قرض دینا ہے تو مہلت کتنی دینی ہے اور معاف کرنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ بہرحال اس آیت میں یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل مال لے لینا ہے تو اگلی آیات سمجھے بغیر کوئی اور اس کا مطلب نہیں نکال لینا، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ کس لیے ہے یہ قانون؟ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کاروبار اس طرح سے کر رہے تھے دین اسلام کے آنے سے پہلے، غالب ہونے سے پہلے، تو اب وہ اسلام لے آئے تو اب وہ نقصان میں نہ رہیں، اپنا اصل مال لے سکتے ہیں، لیکن سود نہیں لیں گے۔ اگر سود لیں گے تو اوبویسلی وہی بات جو میں نے بتائی، حلال سمجھتے ہوئے لیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اگر حرام سمجھتے ہوئے بہرحال لیں گے تو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اگر تم لوگ صحابہ کرام، دیکھیں
صحابہ کرام اور اہل بیت ان سے محبت کرنے کا کیا درجہ کہ قرآن کریم میں احادیث میں ہمیں 2 جرموں کے سوا نا کسی گناہ پر رب کی طرف سے اعلان جنگ نہیں دیا گیا، ایک سود لینا اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے، اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے منع کرے، سود خوروں کو منع کیا کہ سود نہ لیں، تو اب بھی وہ لیتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے عمل سے بچائے، اس پورے نظام کو پاک کر دے، سود سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں علم ہو کہ اسلام کے بعد زمانہ کفر کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ زمانہ کفر میں جتنا بڑا گناہ گار تھا، اسلام لے آیا تو پچھلے سارے گناہ معاف، مگر آئندہ کے گناہوں سے روکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس کو کسی قسم کی نرمی، باؤنڈریز اگر اندر آ گیا تو ان باؤنڈریز کے اندر رہے گا۔ جیسے اس آیت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں کرتے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، استغفر اللہ۔ تو لیکن جو توبہ کر لے، وَإِن تُبْتُمْ، تو پھر تم اگر توبہ کر لو تو تم پر اپنا مال لینا جائز ہے، سود کے علاوہ جو حقیقی مال ہے وہ لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے اور نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، نہ تمہیں نقصان ہو اور نہ کسی اور کو نقصان ہو۔ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ عز و جل آئندہ آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔